بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہایت آسان ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں، بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے انہیں بآسانی کتاب سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 13، پارٹ 1، عظیم سپہ سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے حنین تک۔ باب نمبر 13 کے پارٹ 1 میں آپ جن ٹاپکس کو سنیں گے وہ یہ ہیں: جنگ بدر، مجلس مشاورت، جنگ کی تیاری، خطاب بدر، مال غنیمت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مدینہ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا تو ان کے تجارتی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے اور مکہ کی حکمرانی بھی قریش کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے مدنی قبائل سے رابطے کر کے جستجو کی کہ وہ نیا مذہب قبول نہ کریں اور مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ لہٰذا وہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ قریش نے اس کے نام خط لکھا: تم نے ہمارے صاحب کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، تم انہیں قتل کر دو یا اپنے شہر سے نکال دو۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب مل کر تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہیں بری طرح موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے مباح سمجھیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دھمکی آمیز خط کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سمجھایا: کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ اکثر مدنی قبائل مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی اس نکتے کو سمجھ گیا اور قریش کے خط کی تعمیل نہ کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندرونی حالات سے باخبر رہنے اور تبلیغ کے لیے مختلف محلوں میں تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو الحارث بن خزرج کے محلے میں تشریف لے گئے۔ ایک جگہ مشرکین، منافقین مدینہ، یہود اور چند مسلمان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور حقارت سے کہا: گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور قرآن پاک کی آیات سنائیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا: اے شخص، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ اگر تمہاری بات سچ بھی ہے تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ ستایا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کیا کرو۔ مسلمان اس توہین پر مشتعل ہو گئے، کشت و خون کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کو ٹھنڈا کیا۔ ہجرت کے بعد مسلمان اس خوف میں مبتلا رہے کہ قریش ان پر اچانک حملہ نہ کر دیں، لہٰذا وہ راتوں کو جاگتے رہتے اور مدینہ کے باہر پہرا دیتے۔ ایک شب مدینہ کے ایک محلے میں شور بلند ہوا۔ لوگ سمجھے کسی نے محلے پر حملہ کر دیا ہے۔ سب مسلح ہو کر اس محلے کی طرف دوڑے۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محلے کی طرف سے واپس آتے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور گلے میں تلوار لٹکا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے پہلے وہاں پہنچ کر حقیقت معلوم کر چکے تھے۔
حقیقی رہنما اور سپہ سالار اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار کی حیثیت سے مسلمانوں کی عسکری تربیت کا بھی اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اندازی کے مقابلے کرواتے اور خود بھی ان مقابلوں میں شرکت فرماتے۔ گھوڑوں اور شہ سواروں کی تربیت کے لیے مدینہ میں گھڑ سواری کے مقابلے کروائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور انہیں انعامات سے نوازتے تھے۔ ایک موقع پر جنگ میں شرکت کے اہل مسلمانوں کی فہرست تیار کی گئی تو لڑائی کے قابل افراد کی تعداد 1500 نکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے گشتی دستے ترتیب دیے جو مدینہ کے گرد و نواح کا گشت کرتے اور حالات سے آگاہ کرتے۔ مدینہ کے مشرک قبائل کو بھی یہ تاثر ملتا کہ مسلمان ہوشیار ہیں۔ گشتی دستے مدینہ کے قبائل، پہاڑوں، چشموں اور راستوں کے بارے میں بھی قوائف حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کے قرب و جوار میں آباد مختلف قبائل سے رابطے کیے، ان سے دوستانہ تعلقات استوار کیے اور کئی قبائل سے امن اور دوستی کے معاہدے بھی کیے تاکہ یہ قبائل قریش مکہ کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کر سکیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی گشتی دستوں کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ہجرت کے 70ویں مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مہاجرین پر مشتمل ایک گشتی دستہ ترتیب دیا جس کا امیر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کے امیر کو ایک تحریر دی اور ہدایت کی کہ اسے 2 روز کے سفر کے بعد پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے 2 روز کے بعد تحریر پڑھی جس میں لکھا تھا، تم میری یہ تحریر پڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا تک جاؤ اور وہاں قیام کر کے قریش کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتے رہو اور ان کے بارے میں ہمیں خبریں پہنچاتے رہو۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ نخلا کے مقام پر آ کر رکا جس کا امیر عمرو بن حضرمی تھا۔ اس کے ساتھ 2 بھائی عثمان بن عبداللہ مخزومی اور نوفل بن عبداللہ مخزومی اور حشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام الحکم بن کیسان بھی تھا۔ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں لڑائی کرنا منع تھا۔ مشکل یہ تھی کہ یہ قافلہ اگلے روز مکہ روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شش و پنج میں تھے کہ وہ اس قافلے پر حملہ کریں یا اسے جانے دیں۔ اتفاق سے قافلے کا امیر عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمپ سے نکلا۔ حضرت واقد بن عبداللہ نے تیر چلا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ مسلمانوں نے عثمان بن عبداللہ اور الحکم بن کیسان کو قیدی بنا لیا جبکہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا۔ مسلمان قیدیوں اور مال غنیمت سمیت مدینہ واپس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں ماہ حرام میں لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب نوفل نے مکہ پہنچ کر عمرو بن حضرمی کے قتل کی اطلاع دی تو قریش طیش میں آ گئے۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے قبائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں حضرمی کو قتل کر دیا ہے۔ مورخ طبری کے مطابق حضرمی کا قتل غزوہ بدر کا سبب بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پروپیگنڈے سے سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ تم سے ماہ حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ماہ حرام میں جنگ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان کا بس چلے اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جائے تو ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت جائیں گے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
اس وحی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو اپنی تحویل میں لے کے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ قریش حضرمی کی موت کو اس لیے بھی بھول نہیں سکتے تھے کہ اسلامی دستے نے مکہ کی سرحد کے قریب جا کر ان کے ایک سردار کو قتل کیا تھا۔ قریش نے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام روانہ کیا جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کے سپرد تھی۔ قریش کی سازشوں اور منصوبہ بندی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ ایک اور آیت میں جنگ کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا۔ فرمایا، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جنگ بدر اہل مدینہ کے لیے سنہری موقع تھا کہ وہ قریش کو ابو سفیان کے قافلے کی دولت 50,000 دینار کے مال سے محروم کر کے زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی فتح حاصل کر لیتے اور قریش کو اقتصادی جھٹکا لگا دیتے۔ اس جنگی حکمت عملی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے روانگی کا اعلان فرمایا، البتہ کسی کو پابند نہ کیا۔ مدینہ سے روانگی کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا تھا اور بدر کی جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان روانہ ہوئے، جن میں 86 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ کم تھے، لہٰذا وہ باری باری ان پر سوار ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے اصرار کے باوجود اپنی باری پر ہی اونٹ پر سوار ہوتے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، نہ تم مجھ سے زیادہ چل سکتے ہو اور نہ ہی میں آخرت کا تم سے کم محتاج ہوں۔ ابو سفیان ایک تجربہ کار اور سمجھدار سردار تھا۔ اس کو اپنے مخبروں کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قافلے کو روکنے کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے قافلے کو بچا کر لے گیا۔ ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع دے دی کہ وہ محفوظ ہے اور اس کے قافلے کو کوئی خطرہ نہیں۔ مکہ کے قریش ابو جہل کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ مکی لشکر میں 1300 فوجی، 100 اونٹ اور 600 زرہیں تھیں۔ جب لشکر کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ ہے اور مکہ کی جانب رواں دواں ہے تو قریش کے افراد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اکثر کی خواہش تھی کہ واپسی اختیار کی جائے، مگر ابو جہل کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ لشکر بدر جائے گا، وہاں پر 3 دن قیام ہوگا، اونٹ ذبح کیے جائیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، لونڈیاں گانا گائیں گی اور سارے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مجلس مشاورت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے بچ نکلنے اور مکی لشکر کی آمد کی مصدقہ اطلاعات مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورتی اجلاس طلب کیا اور سب سے تبادلہ خیال کیا اور ان کو حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ جب اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، اس وقت لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روک کر مال غنیمت حاصل کیا جائے، مگر بدر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے صورتحال تبدیل ہو چکی تھی اور جنگ کے خطرات سر پر منڈلانے لگے تھے۔ اس لیے لشکر میں شامل افراد کو اعتماد میں لینا جنگی حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ عظیم سپہ سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کو اعتماد میں لے کر ان میں حوصلہ اور اتفاق پیدا کیا۔ ایک گروہ جنگ کی خبر سن کر لرز اٹھا، اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کے طرف ہانکے جا رہے تھے۔
اس نازک موقع پر مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ لشکر میں انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ بیعت عقبہ کے مطابق انصار پر مدینہ سے باہر آ کر جنگ میں شریک ہونا لازم نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رائے جاننا چاہتے تھے، مگر شرم و حیا کی بنا پر کھل کر انصار سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ انصار کے کمانڈر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دشمن کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی برکت کے ساتھ آگے چلو اور خوش ہو جاؤ، اللہ نے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بدر میں مدینہ کی طرف پہلے کنویں کے پاس اترے اور خیمہ زن ہو کر ارادہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر اترنے کا حکم دیا ہے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں یہیں رہنا چاہیے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی تدبیر کے لحاظ سے خود اس مقام پر اترنے کا فیصلہ فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس مقام کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کے نقطۂ نظر سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس چشمہ کے قریب کیمپ لگانا چاہیے جو قریش کی طرف سب سے قریب ہے۔ وہ چشمہ گہرا بھی ہے، اس کا پانی ختم نہیں ہوتا، اس طرح ہمیں کافی پانی میسر ہوگا جبکہ قریش کو پانی نہیں مل سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور آخری چشمے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ دشمن کی پانی سپلائی کاٹنے کی بہترین چال تھی۔ جنگ کی تیاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے وقت قریش کی نقل و حرکت کے بارے میں خبر لانے کے لیے ایک کشتی دستہ وادی میں روانہ کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اس ٹیلے کے پیچھے جو غیر آباد کنویں ہیں ان کے پاس تمہیں کچھ خبر مل جائے گی۔ دستہ وہاں پہنچا تو قریش کے کچھ لوگ اونٹوں پر پانی کی مشکیں لاد رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اونٹ بھگا کر لے گئے، مگر مسلمانوں نے ان کے 3 آدمی پکڑ لیے اور انہیں اپنے کیمپ میں لے آئے۔ جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ قریش کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قریش کے لیے نہیں بلکہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ صحابہ نے ان کی پٹائی کر دی
قیدیوں نے مار پیٹ سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ ہیں اور اس کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب انہوں نے سچ بولا تم نے ان کی پٹائی کی، مگر جب انہوں نے جھوٹ بولا تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہر سپہ سالار کی طرح قیدیوں سے کچھ سوالات کیے تاکہ قریش کے لشکر کی درست تعداد کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق اسلامی لشکر کی صف بندی کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، قریش کا لشکر کہاں اترا ہے؟ ٹیلے کے پیچھے، انہوں نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تعداد پوچھی، انہوں نے کہا لشکر بہت زیادہ ہے، تعداد معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لشکر کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ قیدیوں نے بتایا کبھی 9 اور کبھی 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں سے پوچھا، مکہ سے لشکر کے ساتھ کون کون آیا ہے؟ قیدیوں نے تمام بڑے لوگوں کے نام بتا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹیلے کے اوپر پتھروں اور کھجور کی شاخوں سے ایک چھپر بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں رحمت نازل فرمائی جس سے صحابہ کرام کے جسم دھل گئے، ریت بیٹھ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا اور صحابہ کرام رات سکون سے سوئے اور ان کی تھکاوٹ اتر گئی۔ مشکیزیں وضو اور پینے کے لیے بھر لیے گئے۔ قریش کا لشکر ڈھلوان پر تھا، لہٰذا اس کے سامنے بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے بارے میں فرمایا، جبکہ اس نے اپنی طرف سے راحت اور آرام پہنچانے کے لیے اونگ طاری کر دی تھی، پھر اس نے تم پر آسمان سے می برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک صاف کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کی ترتیب اور صف بندی کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا جو عرب میں پہلے کبھی اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو نماز کی صفوں کی طرح سیدھا کھڑا کیا، جس سے اسلامی لشکر ایک مضبوط دیوار کی طرح ہو گیا جس میں شگاف ڈالنا ممکن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر کی نوک کے ساتھ صف بندی کر رہے تھے۔ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیٹ پر ہلکا سا تیر چبو کر صف کے اندر کیا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چوٹ لگائی ہے، آپ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کر دیا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ محبت سے چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسکری اہمیت کی جگہوں پر تیر انداز دستے تعینات فرمائے۔ پہلی صف میں تلوار چلانے والے اور نیزہ بردار تھے، جبکہ پچھلی صفوں میں تیر انداز تھے۔ لشکر کی صف بندی اس انداز سے کی گئی کہ دشمن پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی اور ہر قسم کی تدابیر اختیار کر لی تو تقدیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنے لگے۔ یا الہی، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یا الہی، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا، یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ خطاب بدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ سے پہلے اسلامی لشکر سے خطاب فرمایا، میں تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آمادہ کیا، اور ان کاموں سے منع کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے اور وہ حق کا حکم دیتا ہے۔
اور سچائی کو پسند کرتا ہے اور نیک کام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلند منزلوں پر فائز کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کا ذکر بلند ہوتا ہے اور اسی سے انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور آج تم حق کی منزلوں سے ایک منزل پر کھڑے ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور جنگ کے موقع پر صرف صبر ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ غم اور مایوسی کو دور کرتا ہے، اور اسی صبر کی برکت سے غم سے نجات دیتا ہے، اور اسی صبر سے تم آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تم میں اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں بعض چیزوں سے منع کرتا ہے اور بعض چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ آج تمہیں حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ایسے عمل سے آگاہ نہیں جس سے وہ تم پر ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت سخت ہے، اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں تمہیں ان چیزوں کا حکم دیا، انہیں غور سے دیکھو، اور جو نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں اور ذلت کے بعد تمہیں عزت بخشی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، اور ان مقامات پر اپنے رب کو آزماؤ، تم اس کی رحمت اور مغفرت کی مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ حق ہے، اس کا قول سچا ہے، اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ بے شک میں اور تم اس اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں جو حی القیوم ہے، وہی ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے، اور اسی کا دامن کرم ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ جنگ کا میدان ترتیب دیا جا چکا تھا۔ دو مسلمان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے۔ کفار نے ان کو روکا اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور جنگ میں عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسلامی لشکر کو اسلام کی پہلی جنگ میں ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مسلمانوں کو جنگ سے روک دیا اور فرمایا مسلمان کو ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ بدر کی جنگ میں ایک طرف باطل تھا، قریش کے آہن پوش دستے تھے، حملہ کرنے والے گھوڑ سوار تھے، نیزوں اور تیروں کی کثرت تھی۔ قریش کو قومی غرور اور طاقت پر فخر تھا۔ لشکر کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ تھا اور ابو جہل اس کا نائب تھا۔ باطل کے مقابلے میں حق تھا۔ مسلمان بے سر و سامان تھے، 313 فوجی ایمان کی قوت سے سرشار تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے کمانڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس جنگ میں خونی رشتے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ مسلمان اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے تھے۔ قریش کے لشکر کے کچھ لوگ روب ڈالنے کے لیے پانی پینے کے بہانے اس کنویں کی جانب بڑھے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ صحابہ نے ان کو روکنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور مشرکین کو پانی پینے کی اجازت دی۔ جنگ کا آغاز عتبہ نے کیا۔ وہ آگے بڑھا اور چلایا، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ اسلامی لشکر کے 3 انصاری نوجوان مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری برادری کے ہم مرتبہ مقابلے کے لیے بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا یہ فخر اور غرور فتح مکہ کے موقع پر یہ کہہ کر مٹا دیا تھا، اللہ نے جاہلیت کا غرور اور باپوں پر فخر کا دعویٰ باطل کر دیا ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عربوں کی روایت کے مطابق تینوں الگ الگ مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کا خاتمہ کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن ربیعہ نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کا خاتمہ کر دیا
اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اسلامی لشکر میں لے آئے۔ انصار مدینہ کے 2 نوجوانوں نے گھات لگا کر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ قریش کے سردار قتل ہو گئے تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں امیہ بن خلف سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وقت آنے پر وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ بدر کے میدان میں جب بھگدڑ مچ گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق امیہ بن خلف کو زمین پر بٹھا کر اس کے اوپر ڈھال بن گئے، مگر لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر اس کو قتل کر دیا۔ امیہ کو بچانے کی کوشش میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پاؤں زخمی ہو گیا۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ بدر کے پہلے شہید محج بن صالح تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرما کر انسانیت نوازی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ مال غنیمت۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکر کا ایک گروہ بھاگتے ہوئے قریش کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر رہا تھا۔ ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے لگا تاکہ کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے نہ پائے۔ ایک گروہ مال غنیمت جمع کرنے لگا۔ اس گروہ نے عرب روایات کے مطابق دعویٰ کیا کہ یہ مال غنیمت چونکہ انہوں نے جمع کیا ہے لہٰذا اس پر ان کا حق ہے۔ مال غنیمت پر اسلامی لشکر میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ تجھ سے مال غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں، بتا دیجئے کہ غنیمت کے مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک ٹھاک رکھو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بنے رہو اگر تم ایماندار ہو۔ پھر فرمایا، جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا، اور تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں حصہ نکال کر سب مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا اور ان کو برابر کا حصہ دیا۔ معزز سامعین، باب نمبر 13 کا پارٹ 1 یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس باب کا پارٹ 2 بہت جلد لے کر حاضر ہوں گے۔ کتاب کی آواز سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔